جی پارٹیسپینٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپفلی اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے 2 لیسنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. پچھلے والے لیسن میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ ڈائریکشنز یعنی اگر آپ راستہ بھول چکے ہیں, کسی سے راستہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی کو راستہ بتانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح بتائیں گے. اینڈ ویلکم ٹو اسپوکن انگلش کورس. اور یہ بگنرز کے لیے کورس ہے. اگر آپ نے یہ والی ویڈیو اسی سے سٹارٹ کیا تو آپ پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں. اینڈ سیکنڈلی, اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو, بہت شکریہ. اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آئی ول ریکویسٹ یو کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ جو ہی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. اینڈ فار کانٹیکٹ, یہ سارے میرے ایڈریسز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں اور سب سے تیز ترین ذریعہ وہ واٹس ایپ ہے. آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے اور اس کے ذریعے آئی کین سالو اینی پرابلم دیٹ یو فیس. سو لیسن 3 آج ہم کریں گے اور آج ہم سیکھیں گے کہ آپ نے نو کیسے کہنا ہے. مینس ہمیشہ نو 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 یوز نہیں کرنا. دیر آر سم ادر ایکسپریشنز جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دوسرا جو ہم اس میں پوائنٹ دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ ویز ٹو سے آئی مس یو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کے کوئی دوست ہیں, کوئی ریلیٹیوز ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی کمی کا احساس ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کون کون سے لفظ استعمال آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جہاں تک نو کہنے کا تعلق ہے تو ایک تو یہ بات ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے اور آپ تھوڑا سا 50-50 ہوتے ہیں کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو. تو یو ول سے مائی باڈی سیز یس بائی مائی ہارٹ سے نو. اوکے, بائی بٹ مائی ہارٹ سیز نو. یہ نو یہاں پہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے, لیٹ می اس کو میں کریکٹ کر دیتا ہوں. یہ لیجیے جی. ٹھیک ہے, تو کیا آپ نے کہنا ہے مائی باڈی سیز یس بٹ مائی ہارٹ سیز نو. یعنی کیا ہے کہ میرا جو جسم ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ایک کام کروں لیکن میرا دل نہیں مان رہا. اوکے, ان دا سیم وے نوب ورڈ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. انفارمل وے ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فارمل جس کو رسمی کہتے ہیں اردو میں, اور ایک ہوتا ہے انفارمل جس کو غیر رسمی. رسمی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ رہنا ہوتا ہے, اسپیسیفک ورڈز استعمال کرنے ہوتے ہیں. جیسے آپ اپنے سینئر سے بات کر رہے ہیں, اپنے باس سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا فارمل وے آف ٹاکنگ ہے. اور اپنے دوستوں میں بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے, وہ آپ کا انفارمل وے آف ٹاپک ہے, تو وے آف ٹاکنگ ہے. تو اس کے لیے آپ نوب بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح مے بی اندر ٹائم. تو اب یہ بھی اگر آپ کسی کو خالصتاً انکار نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو پاسبل نہیں ہے, ہو سکتا ہے. سپوز آپ اپنے کام میں مصروف ہیں اینڈ آپ کے کوئی دوست ہیں آ گئے اور کہتے ہیں چلیں جی کسی ٹرپ پہ چلتے ہیں, تو آپ بجائے یہ کہنے کہ نو آئی ول ناٹ گو, تو یہ تھوڑا سا انسیولائزڈ لگتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نو سوری مے بی اندر ٹائم. اوکے, سو دس از دا ادر وے کہ آپ نہیں کو اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں. دین آئی ایم ناٹ ایکسیپٹنگ اینی تھنگ ایلس ایٹ دس ٹائم. تو یہ بھی انکار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس وقت میں کسی چیز کو قبول نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں مان رہا. دین اسی طرح کوئی اور بندہ آپ کو سامنے کوئی آفر کرتا ہے, سپوز کسی کام کے سلسلے میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے آئے ہیں یا کوئی آپ کو انسینٹیو ریوارڈ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے, یا جیسے عام طور پہ ڈفرینٹ کمپنیز وہ آپ کو مختلف انعامات کا لالچ دیتی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, وی اپریشیٹ دا آفر بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, یا بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ناؤ. تو یہ میں نے آگے ڈاٹس ڈال دیے ہیں اور آپ اسی کے لیے آپ یہاں پہ کوئی سا بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, وی اپریشیٹ دا آفر بٹ آگے پھر اس کی ریزن بتا دیں گے. دین آئی ایم ناٹ ریئلی انٹو اٹ بٹ تھینکس فار آسکنگ. اب یہ بھی کیا بات ہے کہ آئی ایم ناٹ ریئلی انٹو اٹ, یعنی کہ میرا اس سے خاص تعلق نہیں ہے, میں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا, میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن آپ نے پوچھا, آپ کا بہت بہت شکریہ. I'd rather not thanks. تو یہ بھی انکار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا نہیں شکریہ برائے مہربانی مجھے نہیں چاہیے, تو اس طریقے سے آپ یہ لفظ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح کوئی اور آفر آپ کو آئی ہے, کوئی کام آیا, مثلا ڈفرینٹ سچویشن کے لحاظ سے یہ سارے جملے میں نے یہاں پہ کور کر دیے ہیں. اگر آپ ان تمام جملوں کو سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ کہیں پر بھی آپ کو انگلش بولتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, اور آپ تھوڑا سا سوچیں کہ اس طریقے سے آپ اس کو مختلف کانٹیکسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
اب یہ کیا ہے, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار می. ٹھیک ہے, مثلا کوئی کام کسی کو بتایا, اس نے آپ آگے سے سولوشن پیش کیا, اب آپ کو وہ پسند نہیں ہے, آپ بجائے یہ کہنے کہ آئی ڈونٹ لائک دس, نو آئی ول, اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو مائی وشز, آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار می. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اب ساؤنڈس فن بٹ آئی ایم ناٹ اویلیبل. اگین جیسے آپ کے کوئی فرینڈ ہیں, کوئی ٹرپ کا پروگرام بناتے ہیں, کہیں باہر آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ساؤنڈس فن یعنی ٹھیک ہے بات تو آپ کی بہت اچھی ہے, بٹ آئی ایم ناٹ اویلیبل, لیکن میں اویلیبل نہیں ہوں یا میں کسی کام میں مصروف ہوں. ایک دوسرا ایکسپریشن آپ کیا یوز کر سکتے ہیں, آئی وانٹ ٹو بٹ آئی ایم انیبل ٹو. سپوز آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں, وہ جانا چاہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں جی میرا بھی دل تو کر رہا ہے, لیکن کیا ہے کہ مجبوری میری یہ ہے کہ میں وہاں پر نہیں جا سکتا. سو ان دا سیم وے آئی جسٹ ڈونٹ ہیو دیٹ ٹو گیو رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, ٹو گیو رائٹ ناؤ یعنی ابھی میں آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتا. اسی طرح آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کمٹ ٹو دیٹ رائٹ ناؤ. ٹو کمٹ مینس کہ میں جو کمٹمنٹ آپ کر رہے ہیں, تو میں رائٹ ناؤ ابھی میں اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا یا آپ کا کام نہیں کر سکتا. دین اٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا فار می. ٹھیک ہے, کوئی آئیڈیا بتایا, کوئی تجویز دی, اب آپ کو پسند نہیں آئی, تو نو حالی نہیں کہنا, اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا فار می. ٹھیک ہے, تو اٹس ناٹ آپ نے کہنا ہے, اٹ از ناٹ نہیں, اٹس ناٹ. ٹھیک ہے, یعنی جب اسپوکن اسٹائل آپ کا ہوگا نا, تو اس میں آپ اٹس ناٹ بولیں گے. پھر اپولوجیز بٹ آئی کانٹ میک اٹ. تو یہ کیا ہے کہ آپ معذرت کر رہے ہیں, یعنی بہت بہت معذرت, لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یا میں ایسا نہیں کر سکا یا نہیں کر سکتا, یا ڈپینڈ کرتا ہے کس سچویشن میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ کہ آئی مس یو. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ کے فرینڈ ہیں, پیرنٹس ہیں, کولیگز ہیں, دوست ہیں, تو ان کے لیے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ ان کو یہ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ ان کو ایک اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اظہار کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, ہم اکثر اوقات دوسروں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, جس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, لیکن سم ٹائم شرم کے مارے یا اس طرح ان کو نہیں کہتے, تو تھینکس لازمی کریں. ٹھیک ہے, کسی بھی شخص نے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کی ہے, تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اسی طرح کوئی آپ کے ساتھ رہا, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, اس نے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کی, اب وہ جا رہا ہے, تو آپ ایکسپریس کر کے ان کو بتائیں کہ جی آپ جا رہے ہیں اور مجھے آپ کے جانے کا بہت زیادہ دکھ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات کیا ہے, یو برنگ جوائے ٹو مائی لائف. دس از دا تھنگ, یعنی کیا ہے کہ آپ نے میری زندگی کو جوائے سے لطف, یعنی بہت زیادہ میری زندگی میں مزہ آیا ہے, بہت زیادہ میری زندگی میں سکون آیا آپ کی وجہ سے. دین آل آئی ڈو از تھنک آف یو, یعنی جو بھی میں کام کرتا ہوں میرے ذہن میں تو آپ ہی ہوتے ہیں. دین آئی لو بینگ اراؤنڈ یو. ٹھیک ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. آئی ایم انفیٹویٹڈ ود یو. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اس کی پروننسیشن آپ اس میں گوگل سے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں ہر وقت. یو کراسڈ مائی مائنڈ. ٹھیک ہے, یعنی کیا ہے کہ آپ کی یاد میرے ذہن میں آئی. آئی اپریشیٹ یو. ٹھیک ہے, تو اپریشیٹ یو یہ کہ مجھے آپ کو, یعنی کیا ہے کہ میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کی بہت زیادہ, یعنی اردو میں جس کو کہتے ہیں نا مستحسن یا احسان مند ہونا, یا کسی چیز کی تعریف کرنا, اس کے لیے یہ یوز ہوگا. پھر اسی طرح آئی فیل سیڈ وداؤٹ یو, کہ آپ کے بغیر میں بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے, یو انسپائر می, آپ نے مجھے انسپائر کیا ہے. ٹھیک ہے, انسپائر کیا ہوتا ہے, یعنی آپ نے مجھے کچھ کام کرنے کا جذبہ عطا کیا ہے. دین یو آر مائی ریزن فار لیونگ. ٹھیک ہے, یعنی آپ میں جو رہ رہا ہوں, تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ ریزن ہے اس بات کی کہ جو بھی آپ یہاں پہ, یعنی جو میں زندہ ہوں میں آپ کی وجہ سے ہوں. ٹھیک ہے, یو آکوپائی مائی تھاٹس. سو دس از دا تھنگ, لائک آپ کہتے ہیں کہ میری تو سوچوں میں ہی آپ ہوتے ہیں. آئی مس یور لاف. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہم مل کے ہنستے تھے, اس چیز کو میں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں. ان دا سیم وے آئی اڈور یو. اڈور یہ ہوتا ہے تعریف کرنا, یہ تعریف سے بھی بڑھ کے, یعنی کیا ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنا یا اس کو سمجھنا. یو آر ایوری تھنگ ٹو می, یعنی میرے لیے تو سب کچھ آپ ہی ہیں. یو آر دا لائٹ آف مائی لائف. آپ میری زندگی کی روشنی ہیں. آئی ایم ہیڈ اوور ہیلز فار یو. ہیڈ اوور ہیل, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کسی سے اٹیچ ہونا, یعنی جس کے بغیر آپ رہنے کا سوچ ہی نہ سکیں. آئی وانٹ اے لائف ٹائم ود یو. ٹھیک ہے, کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ساری زندگی میں آپ کے ساتھ رہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ایکسپریشنز تھے. یعنی آپ نے دیکھا کہ خالی نو نہیں کہنا, دیر آر سم ادر سینٹینسز جو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی مس یو, خالی یہی نہیں کہنا, دیر آر دا سم ادر ایکسپریشنز
کہ وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ہوپ فلی دس لیسن از یوزفل ٹو یو. اور کرنا آپ نے کیا ہے جی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, شیئر بھی کر دیں, اور بیل آئیکن والا جو بٹن ہے اس پہ بھی کلک کر دیں تاکہ جب نیو ویڈیو آئے گی تو وہ آپ کو ریسیو ہو جائے گی. سو تھینک یو ویری مچ, اینڈ اف یو آر ہیونگ اینی کوشچن پلیز واٹس ایپ آن دس نمبر. انشاءاللہ آپ کو فوری طور پہ اس کا رپلائی مل جائے گا. تھینک یو ویری مچ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.